یہ 2-3 سٹوریز ہیں جو بہت ناقابل فراموش سٹوری ہے. ان میں ایک سٹوری کچھ اس طرح ہے جو مجھے بہت پسند آئی کہ ایک ٹرک ڈرائیور ہے، رات کے ٹائم ایک ہائی وے پہ سفر کر رہا ہوتا ہے. اب یہ بہت تھک چکا ہوتا ہے. اب باہر کے ملکوں میں ان ٹرک ڈرائیورز کے لیے کچھ ریسٹ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ پراپر ہی اپنا ٹرک روک کے اپنا آرام مکمل کر سکتے ہیں. یہ رکتا ہے ایک ریسٹ ہاؤس پہ، وہاں اپنا ٹرک روکتا ہے. اب یہ بجائے اندر جا کے سونے کے، ان کے ٹرک بہت ایڈوانس ہے. اندر ہر چیز، ہر طریقے سے اپنا کچن، کھانا پینا، سب سسٹم اس ٹرک کے کیبن میں ہی ہے. یہ آرام بھی وہیں کر سکتے ہیں، اپنا کھانا بھی وہیں کھا سکتے ہیں اور ٹیمپریچر بھی مینٹین کر سکتے ہیں. باہر برف باری ہو رہی تھی لیکن اس نے اپنا ٹیمپریچر اندر مینٹین کیا اور کچھ کھا پی کے آرام کرنے لیٹنے لگا. پھر اچانک اس کے دروازے پر ناکنگ شروع ہو جاتی ہے. اب میں بتاتا چلوں کہ یہ آرام کرنے کے لیے اپنے ونڈ اسکرین پہ کچھ ایسا شیٹ ٹائپ کی ہوتی ہے جو بالکل پیک کر دیتی ہے اپنے دونوں ونڈوز پہ اور سامنے ونڈ پہ، جس سے ایک روم بن جاتا ہے. اسے باہر کا منظر نہیں دکھ رہا ہوتا. خیر یہ ونڈو سے تھوڑا سا جھانک کے باہر کو دیکھتا ہے. ایک بچی کھڑی ہوتی ہے جو تقریباً 16 سال کی بچی، وہ ناک کر رہی ہوتی ہے ڈور کو. اب یہ ڈر جاتا ہے، رات کا ٹائم ہے، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ساتھ. یہ بچی یہاں کہاں سے، اس کا راز اینڈ میں کھلتا ہے. بیسیکلی وہ ٹرک ڈرائیورز کو ٹریپ کرنے کا ایک طریقہ تھا. سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ خود سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف. سٹوری شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے آس پاس سار باندھ لیں، کیونکہ سنا جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑے انٹرسٹ سے ہمارے قریب آ جاتے ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتے ہیں. آپ کو ڈر نہ لگے، آیت الکرسی پڑھ لیں. چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف. میں تقریباً 30 سال سے ٹرک چلا رہا ہوں. یہ کام کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے. ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے جب آپ اتنے عرصے تک کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. اور مجھے اس کام کا پیشن بھی ہے. میں UK میں ٹرک چلاتا ہوں اور یہاں کے ٹرک بہت ایڈوانس ہے، لیکن 30 سال میں لائف میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. وہی ٹرک چلانا، ریسٹ کرنا، پھر ٹرک چلانا، اور آپ پرانے رستوں کو پرانے دوستوں کی طرح جان جاتے ہو. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس ٹرک سٹاپ پر اچھا کھانا ملتا ہے اور کون سا آرام کے لیے صحیح ہے اور کون سا خطرناک ہے. اور ایسے میں میرے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جو کہ اپنی 30 سال کے کیریئر میں کچھ الگ تھا. یہ دسمبر 2019 کی شروع کی بات ہے. ساؤتھ ڈکوٹا میں پہلے ہی گھٹنوں تک برف تھی اور میں نے ابھی کانساس سٹی سے ایک لمبا سفر ختم کیا تھا. میرا ٹرک سٹیل کی کنڈلیوں سے بھرا ہوا تھا اور میں بلنگس کی طرف جا رہا تھا. سڑک ٹھیک تھی لیکن موسم کی پیش گوئی میں رات بھر تیز ہواؤں اور جمنے والا درجہ حرارت کی بات ہو رہی تھی. میں نے FM آن رکھا ہوا تھا، اسی لیے میں نے رکنے اور کہیں سٹے لینے کا فیصلہ کیا. مجھے ریپڈ سٹی کے باہر ایک آرام کا علاقہ ملا جو آرام گاہ تھی. یہ شہر سے بہت دور تھا، اسی لیے بہت خاموش تھا لیکن اچھی طرح سے روشن اور صاف تھا. ایک اور ٹرک دور آخر میں کھڑا ہوا تھا، اس کا انجن بند تھا. میں نے عمارت کے قریب ہائی وے کی طرف منہ کر کے پارک کر دیا. بریک لگائی، ایک چکر لگایا، سب ٹھیک تھا. برف میری توقع سے زیادہ تیزی سے گر رہی تھی. پارکنگ کی روشنیوں کے نیچے برف کے ذرات ایک عجیب ہی منظر پیدا کر رہے تھے جو کہ بہت ہی اچھا بھی تھا اور پراسرار بھی لگ رہا تھا. میرا وہ ٹرک کا کیبن سمجھ لو پورا گھر ہے. مطلب میرے کیبن کے اندر ہی کچن کے آئٹم بھی اور سب کچھ، یعنی کہ مجھے جو کوکنگ کرنی ہوتی میں اس کیبن میں بیٹھے بیٹھے کر لیتا. ویسے تو زیادہ تر کھانا ڈسپوزیبل ہی ہوتا تھا. میں نے اسٹوو کا ایک ڈبہ گرم کیا اور ہوا کے لیے تھوڑی کھڑکی کھولی. میں نے ہوڈی پہنی ہوئی تھی اور میں نے اپنا رات کا ڈنر مکمل کیا. ریڈیو پہ کچھ پرانے سانگز چل رہے تھے، بس ہلکے ہلکے سانگز، رات کا ماحول، میں اکیلا سنسان اسٹیشن پہ. یہ سب بہت پرسکون تھا، پر شاید یہ سب سکون کچھ ہی دیر کے لیے تھا. کچھ ہی دیر بعد میرے ڈور پر ایک دم سے دستک ہوئی اور وہ بہت زوردار تھی. وہ میرے ڈرائیونگ والی سائڈ کا دروازہ تھا. میں کچھ دیر جمع رہا. وہ دستک عام نہیں تھی، وہ گھبراہٹ بھری دستک تھی اور بہت بے ترتیب تھی اور بہت لاؤڈ تھی جو کہ سردی میں اس سناٹے میں گونج رہی تھی. میں نے پردہ تھوڑا ہٹایا اور اسے دیکھا. میں حیران تھا. وہ ایک 16 سال کی شاید چھوٹی سی بچی تھی. اس کے بال گیلے تھے اور اس کے چہرے پر چپکے ہوئے تھے. وہ دونوں ہاتھوں سے دروازے پر مار رہی تھی، کچھ چلا رہی تھی جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. میں نے کھڑکی تھوڑی سی نیچے کی، پھر وہ کہنے لگی پلیز. اس نے ہانپتے ہوئے کہا مجھے اندر آنے دو، وہ آ رہا ہے، وہ میرے بالکل پیچھے ہے. میں نے اس کے پیچھے اندھیرے میں دیکھا. صرف برف اور سڑک کے کنارے سائے تھے. کوئی حرکت نہیں تھی، کوئی دوسری گاڑی کی ہیڈ لائٹ نہیں. برف باری اب تیز ہو رہی تھی، درختوں کی لکیر کو دھندلا کر رہی تھی اور ہر چیز گیلی ہو رہی تھی. میری ایک بیٹی ہے جو اس کی ہم عمر کی ہے اور اسی طرح کی گھبراہٹ میں کسی بچے کو دیکھنا. لیکن چونکہ ہمارا ٹریننگ کا حصہ تھا کہ جب تک آپ کسی کو جان نہ لیں اور آپ کو تسلی نہ ہو تو آپ نے دروازہ نہیں کھولنا. یہاں ہمیں لوکل ٹریننگز کرائی جاتی ہیں اس معاملے میں، کیونکہ ہمیں لمبے لمبے سفروں میں ایسی جگہوں پر رکنا پڑتا ہے اور کبھی کبھار ایسی جگہیں جہاں پر دور دور تک کوئی انسان نہیں، نہ کوئی آبادی، نہ بندہ نہ بندے کی ساتھ، بس ایسے ویران ریسٹ ہاؤس جہاں پر مجبوری میں کبھی کبھار ہمیں آرام کرنا پڑتا. میں عموماً اوائڈ ہی کرتا ہوں. خیر یہی بس دماغ میں تھا کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ کون ہے میں دروازہ نہ کھولوں. میں نے اس سے پوچھا کون آ رہا ہے؟ بس اس نے کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ دروازے پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے. پلیز میری مدد کرو پلیز. میں نے اسے پیچھے ہٹنے کو کہا تاکہ میں اسے دیکھ سکوں. وہ ریکویسٹ کرتی رہی. کچھ گڑبڑ تھی. اس کی آواز خوفزدہ تھی لیکن اس کی آنکھیں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہی تھی. وہ اس طرح نہیں دیکھ رہی تھی جیسے کسی کا پیچھا کیا جا رہا ہو.
وہ مجھ پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی چیز کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے جھک کر ڈیش بورڈ کیم کا فوری ریکارڈنگ بٹن دبایا، پھر پیچھے دیکھنے والے دونوں سائیڈ مررز کو اور اسپاٹ لائٹ کو آن کر دیا۔ آئینے میں کچھ نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا، کوئی ٹائر کے نشان قریب نہیں آ رہے تھے، کوئی گاڑی بھی قریب نظر نہیں آ رہی تھی۔ طوفان بہت زیادہ شور والا، افراتفری والا تھا، میں بمشکل اپنی سانسیں سن سکتا تھا اور برف میں قدموں کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو، مجھے دیکھنے دو۔ اس نے ایک بار مجھ پر پلکیں جھپکائی اور رونا بند کر دیا۔ وہ خاموشی اسی نے مجھے ہلا دیا۔ پھر بغیر کسی اور لفظ کے وہ مڑی اور چلی گئی، بھاگی نہیں، صرف چلی گئی۔ اس کا سایہ آہستہ آہستہ طوفان میں غائب ہو گیا، وہ ہوا اور برف نے اسے نگل لیا۔ میں وہاں بیٹھا رہا، گھورتا رہا، دیکھنے کے لیے انتظار کرتا رہا کہ سائے سے کوئی ظاہر ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی نہیں آیا۔ میں زیادہ نہیں سویا، انجن کو سٹارٹ رکھا اور کیبن کو مضبوطی سے بند رکھا۔ ایک موقع پر میں پیچھے چڑھ گیا اور صرف بہتر محسوس کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کر لی۔ میں نے ریڈیو کو ساری رات ہلکی آواز میں چلایا اور ہر چند منٹ میں آئینے سے باہر دیکھتا رہا۔ صبح میں نے فوٹیج چیک کی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں نے کلک کیا وہ بھاگ کر نہیں آئی تھی۔ ڈیش کیم میں وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ٹرک کی طرف آ رہی تھی، بالکل پرسکون۔ وہ ٹہل رہی تھی اور جیسے ہی وہ ڈور کے پاس آ کر اس نے ناک شروع کیا، نائٹ ویژن کیمرے نے ٹریلر کے نیچے ایک حرکت محسوس کی۔ وہ سایہ تھا جو ٹرک کے سامنے ایک ڈھلوان سے رینگتا ہوا اس ٹرک کے کیبن کے نیچے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے پاز کیا، ریوائنڈ کیا، دوبارہ دیکھا۔ وہ اس بچی کو ٹریپ کے طور پہ یوز کر رہے تھے، اس کا پیچھا نہیں کیا جا رہا تھا، یہ بات تو واضح تھی۔ وہ توجہ ہٹانے والی تھی، وہ صرف میرا دروازہ کھلوانے اور توجہ ہٹانے کے لیے آئی تھی۔ میں نے وہیں پولیس کو ہیلپ لائن پہ کال کی، پولیس مجھے ملنے آئی۔ میں نے فوٹیج ان کے حوالے کی، انہوں نے اسے سنجیدگی سے لیا اور کہا کہ گزشتہ سال کے دوران کچھ ملتی جلتی رپورٹس موصول ہوئی ہیں، خاص طور پر سردیوں میں۔ ایک نقلی دستک دیتا ہے، ڈرائیور دروازہ کھولتا ہے اور کوئی اندھیرے میں گھات لگاتا ہے۔ لڑکی کسی گاڑی میں نہیں آئی تھی، لاٹ میں کوئی کار نہیں تھی، اور جو کوئی بھی میرے ٹرک کے نیچے تھا وہ ٹرک کے فریم سے رینگتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ وہ پراپر شاٹ میں نہیں آ سکا، انہوں نے کسی کو نہیں پکڑا۔ وہ فوٹیج کچھ ٹرکرز تک گھومتی رہی، پولیس نے پھیلا دی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے بھی ایسا ایکسپیرینس کیا۔ ایک بندے نے حلفین بتایا کہ وہ اپنے ریسٹ ایریا میں لیٹا ہوا تھا، شیشے کے باہر ریسٹ ایریا میں اسی لڑکی نے اسے دستک دی اور اندر آنے کو کہا، لیکن وہ بہت زیادہ ڈر چکا تھا، اس نے اسے اندر آنے نہیں دیا۔ اور ایک اور نے کہا کہ رات کے ٹائم اس نے اپنے ٹریلر کے نیچے سے سائے کو رینگتے ہوئے درختوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس رات کے بعد میں نے انٹر گیج موشن سینسر اور انفراریڈ کے ساتھ ایک بیرونی کیمرے سسٹم نصب کیا۔ اب میں اس وقت تک کہیں پہ پارک نہیں کرتا جب تک مجھے سیکیورٹی کیمرہ یا کسی دوسری ڈرائیور کی نظر میں نہ ہو۔ مجھے پرواہ نہیں کہ میں کتنا تھکا ہوا ہوں، میں بے پرواہ سونے کے بجائے 11 گھنٹے کی ڈرائیو کرنا پسند کروں گا۔ میں نے برفانی طوفانوں میں گاڑی چلائی ہے، میں نے سنسان گیس اسٹیشن کی لائٹوں میں رات 3 بجے گھومتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو خیر یہ ایسا ایکسپیرینس میں نے کبھی نہیں کیا۔ وہ ایک عام، وہ جو سایہ وہ میرے ٹرک کے نیچے میرا انتظار کر رہا تھا، اگر میں دروازہ کھول دیتا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ تو خیر یہ ایک میری سٹوری تھی۔